السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قابل قدر سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی نازک اور حساس اور ہمارے سماج میں جس مسئلے کا بہت ہی زیادہ چلن ہو گیا ہے، اتنا زیادہ چلن ہو گیا ہے کہ جس گلی جس محلے میں اور جن پر بھی ہمیں بھروسہ ہوتا ہے ہم انہی سے مشورہ کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے لینے اور دینے کے بارے میں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ وہ خود ہی دلال نکلتا ہے۔ وہ اپنے کمیشن لینے کی پہلے اس کو فکر ہوتی ہے اور ساری مان مریادائیں ختم کر کے اس کو سب سے پہلے اپنے کمیشن کی پڑتی ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ جب بعد میں پتہ چلتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہی صاحب بروکر نکلے جن پر ہمیں اعتماد تھا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جن پر بھروسہ تھا تو وہی پتے ہوا دینے لگتے ہیں اور انہی سے ہم چوٹ کھا جاتے ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دوستوں، کیا اسلام اس طرح کی بروکری جس میں دھوکہ ہو، فریب ہو، مکر ہو، ہمارے ذرا سے کمیشن کی وجہ سے کسی غریب کا چولہا بجھ جائے، وہ غریب قرض کے بوجھ میں دب جائے، اپنے بچوں کی تعلیم سے وہ محروم ہو جائے، اس کے بچے ذرا سے کمیشن کی وجہ سے ہم کسی کو گڈھے میں اتار دیں، اس کی بوڑھے ماں باپ کی ان کے بڑھاپے کی خدمت کو اس سے چھین لیں۔ دوستوں، یہ تمام یہاں باتیں بہت ضروری ہیں کہ اسلام کس طرح کی رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات اس بات کو یاد رکھیے کہ اسلام دھوکہ دھڑی کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن لا یغش، کہ مومن دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، مومن دھوکے باز نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان کسی کو اپنے کمیشن کی وجہ سے دھوکہ دے کر اس کو کوئی چیز دلواتا ہے یا اس کی کوئی چیز فروخت کرواتا ہے، یہ دوستوں اسلامی اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہے۔ اس سے ہر مومن کو کانپ اٹھنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ وہ ذرا سے کمیشن اور ذرا سی دلالی کی وجہ سے کتنے بڑے جرم عظیم کا مستحق ہو رہا ہے اور جرم عظیم میں اور کتنے بڑے گناہ میں وہ پڑ رہا ہے۔ دوستو، کمیشن کا متعلق کمیشن جائز ہے کہ نہیں؟ کمیشن ایک طرف سے لینا چاہیے یا کمیشن دونوں طرف سے بھی لے سکتے ہیں؟ کمیشن کس صورت میں لے سکتے ہیں؟ دوستو، یہ تمام باتیں آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور ملیں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ اور بروکری کی پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ بروکری اسلام کس طرح کی بروکری کو جائز قرار دیتا ہے۔ پہلی بات، اسلام کمیشن لینے کو، دلالی لینے کو جائز قرار دیتا ہے، لیکن وہ کون سی دلالی ہونا چاہیے؟ اس مسئلے کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اگر دلال دونوں جانبیں سے، یعنی جو بیچنے والا ہے اور جو خریدنے والا ہے، ان دونوں کو صرف ملانے کا کام کرتا ہے کہ بھائی یہ میں آپ کو فلاں صاحب اپنی یہ چیز بیچ رہے ہیں، اپنا مکان بیچ رہے ہیں، دکان بیچ رہے ہیں، کھیت بیچ رہے ہیں، اپنا پلاٹ بیچ رہے ہیں، جو بھی چیز بیچ رہے ہیں، میرا کام تو آپ دونوں کو صرف ملا دینا ہے اور آپ دونوں آپس میں اپنے معاملے کو طے کر لیجئے کتنے کا آپ لے سکتے ہیں اور وہ کتنے کا بیچ سکتا ہے۔ اس صورت میں اگر آپ صرف ملانے کا، بائع اور مشتری کو ملانے کا کردار ادا کرتے ہیں تو آپ کو متعینہ مقرر کردہ آپ کی بروکری، آپ کی دلالی، آپ کا پرسنٹیج لینا آپ کے لیے جائز ہوگا۔ یعنی صرف جب آپ دونوں طرف سے لینا جائز ہوگا، کیونکہ آپ نے صرف دونوں کو ملانے کا کام کیا ہے اور دونوں پر آپ نے محنت کی ہے۔
دوسری شکل کمیشن کی یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک کی طرف سے اس کے مال کو بیچنے کے ایجنٹ ہیں تو اس شکل میں کسی بھی آپ کسٹمر کو لے کر آئے، کسی بھی مشتری کو آپ نے تلاش کیا خریدنے والے کو، تو اس شکل میں آپ خریدنے والے سے جس کو آپ نے تلاش کیا ہے آپ اس سے اپنی بروکری یا اپنا کمیشن نہیں لے سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ بیچنے والے کی طرف سے ایجنٹ ہیں، وہ آپ کو آپ کی محنت، آپ کا متعین پرسنٹیج وہ آپ کو دے رہا ہے، تو گویا کہ آپ اس کی طرف سے اس کی چیز بیچنے کے وکیل ہیں، لہذا آپ کو مشتری سے کوئی چیز اس سے مشتری سے خریدنے والے سے کمیشن لینا جائز نہیں ہوگا۔ یہ دوسری شکل ہوتی ہے۔ تیسری شکل یہ ہے اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز کا معاملہ طے کر لیا کہ بھائی آپ کا اتنے کا پلاٹ ہے، آپ مجھے دے دیجئے، آپ نے اس کا مالک بن گئے، چاہے آپ نے ادھار خریدا ہو، اب اس کے بعد آپ اس کو خود بیچ رہے ہیں، خود مالک بن کے بیچ رہے ہیں، تو اس شکل کے اندر آپ تو سامنے والے سے کوئی بھی معاملہ کریں گے مشتری سے، تو وہ چیز جب آپ کی ہو گئی ہے، اگرچہ آپ نے پوری قیمت اس کو نہیں دی ہے، تو اس شکل میں آپ کو یہ پوری قیمت رکھنا اور پھر تو ایجنٹ ہونے کا اور پرسنٹیج کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کی چیز ہو گئی ہے۔ اس شکل میں آپ جتنی مرضی چاہے اور جتنے کی چاہے آپ بیچ سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور ایک بات کو جو میں نے شروع میں کہی ہے دوستوں، اس بات کو ہرگز فراموش نہ کریے کہ کسی کو دھوکہ دے کر اور کسی سے مکر و فریب کے ساتھ اس کی چیز کو نہ بکوائیے، نہ اس کو کوئی چیز بیچیے، یہ ایمانی اور اسلامی شان کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔